تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی اللہ خدا شناسی بعد میں ہے، کائنات شناسی بعد میں ہے، امامت شناسی بعد میں ہے، نبوت شناسی بعد میں ہے. سب سے پہلے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کون ہوں. اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے کسی مسخ شدہ جانور کی شکل سے انسان نہیں بنا، بلکہ انسان کا وجود جو ہے ایک حقیقی معنوں میں وجود رکھتا ہے. وہ کیسے ہے؟ قرآن میں مانا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب آپ اور میں نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، آپ کا فرمانا ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا رحم اللہ امرأن عرفہ، خدا رحمت کرے اس بندے پر، شخص پر خدا رحمت کرے جس کو یہ 3 سوالات کا جواب معلوم ہو. 3 سوالوں کا جواب معلوم ہو، اللہ اس بندے پر رحمت کرے. وہ کامیاب بندہ ہے. اس دنیا میں کامیاب بندہ کون ہے؟ جس کو فی اینا الی اینا، میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں ہے اور کہاں جانا ہے. کون 3 سوال؟ یہ آپ اور میرے ذہن میں ہونا چاہیے، ہم سب کے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں ہے اور کہاں جانا ہے. اگر ان 3 اصولوں پر اگر انسان زندگی گزارے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کے خلق کیا. قرآن کی آیت جو سرنامہ کلام قرار دیا اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے؟ عبث کا مطلب یہاں پہ تفسیر کوثر کے مطابق کھیل کود، جیسے لہو لعب کا معنی کھیل کود، یعنی بے مقصد. کیا بے مقصد ہم نے انہیں خلق کیا ہے؟ یہ کسی مقصد کے تحت خلق کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بے مقصد خلق نہیں کیا ہے، کھیل کود کے لیے خلق نہیں کیا. ہم کیا سمجھتے ہیں اس دنیا میں آیا؟ اکثر مادہ پرست لوگ یہ سمجھتے ہیں اس دنیا میں آیا ہے بس اس دنیا پرستی میں غرق ہونا ہے، اور اس کے بعد ہم نے پہلے ہم بچے تھے، اب بڑا ہونے کے بعد شادی کریں گے، شادی کرنے کے بعد کاروبار کریں گے، کاروبار کرنے کے بعد دنیا میں نام کمائیں گے، روشن اپنے آپ کو بڑا آدمی بنائیں گے. پھر آخر میں کیا ہوگا؟ پھر مر جائے گا، پھر یہاں سے ختم. لیکن دین ہمیں یہ نہیں کہتا. دین یہ کہتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم تمہیں عبث خلق نہیں کیا بلکہ ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا کے خلق کیا ہے. اشرف المخلوقات بنا کے خلق کیا کیسے؟ جب تمام کائنات کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، اور کہتے ہیں کہ مخلوقات میں سے ابھی سائنسی تحقیقات کے مطابق، اگر میرا یہ اندازہ غلط نہیں ہے تو 2010 تحقیقات کے مطابق اللہ کے موجودات میں سے جن کے اندر جان ہے، خلقت میں مخلوقات میں سے 87 لاکھ موجودات موجود ہیں. 87 لاکھ موجودات کتنے ہیں؟ 87 لاکھ. 87 یعنی 87 لاکھ ملین مخلوقات یعنی خدا کے مخلوق موجود ہے. چھوٹے چھوٹے ذرات سے لے کر آپ کیڑے مکوڑوں سے لے کر بڑے بڑے ہاتھی تک آج کے دور کے سائنسدانوں نے تحقیق کر کے یہ بتا دیا کہ 87 لاکھ خدا کے موجودات ہیں. لیکن انہوں نے
یہ صرف دریافت کیا کہ 87 لاکھ صرف موجودات ہے، لیکن ان کے بارے میں صحیح طرح معلومات ان کو نہیں ملے. جن کے صحیح طرح معلومات ملے 87 میں سے 16 لاکھ موجودات کے مخلوقات خدا کے بارے میں ان کو آگاہی، مطلب ان کے لیے معلومات ملی، ان کے بارے میں معلومات 16 لاکھ. باقی 87 لاکھ میں سے 16 لاکھ کے بارے میں معلومات ہے. انسان کے بارے میں ہے، تتلی کے بارے میں ہے، چرن نباتات کے بارے میں، حیوانات میں، بھیڑ بکری سے لے کر جتنے بھی معلومات، ان بڑے چھوٹے جانوروں کو تمام ملا کے، بیکٹیریا سارے ملا کے ان سب کے بارے میں تحقیقات کیا ہے. تو 16 لاکھ کے بارے میں ہمیں یہ اندازہ نہیں. تو اللہ نے آج کے سائنسدان کے مطابق 87 لاکھ خدا کے مخلوقات موجود ہے. ان 87 لاکھ میں کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو آغا صاحب پہاڑ کو بنا کر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان میں بہترین خلق کرنے والوں اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دیا. آسمان کو بنانے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بہترین خلق کرنے والا. آسمان کتنا خوبصورت ہے، یہ حشرات، یہ تتلی، یہ بہت سارے پرندے جو ہیں، اتنے خوبصورت پرندے ہیں جن سے انسان محسوس ہوتے جن کو دیکھ کے. کتنے پھول ہیں خوبصورت، کتنے پودے ہیں، کتنے میوجات ہیں، کتنے مخلوقات ہیں. سب سے بڑھ کر فرشتے کو بنا کر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بہترین خلق کرنے والا ہے، اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دیا. لیکن جب اس انسان کو کہا، انسان کو بنایا تو کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. حضرت آدم کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کے سامنے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں بہترین خلق کرنے والا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو کسی مقصد کے تحت دے جائے. مقصد اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے. لقد خلقنا، سورہ 3 میں ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور انسان کو اللہ نے خوبصورت طریقے سے بنایا، خوبصورت طریقے سے. باقی جانوروں کو خوبصورت طریقے سے بنایا، خاص شکل میں ہے، خاص مدار میں. لیکن انسان کو جس شکل میں بنایا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، وہ بہت کمال کا ہے انسان. پھر اتنا خوبصورت کر کے انسان کو بنانے کے بعد انسان کو کہاں پہ لا کے رکھ دیا؟ ثم رددناہ اسفل السافلین. خلق تو تمام مخلوقات سے بھی اعلیٰ درجے پر خلق کیا انسان کو. خلق میں، انسان کی خلقت میں انسان تمام مخلوقات خدا سے اعلیٰ بنایا. خدا کا خود فرمانا ہے کہ تمام مخلوقات میں سے انسان سب سے اعلیٰ ہے. لیکن اس اعلیٰ انسان جب پیدا کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں انسان کو نچلے سطح پر پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے. پھر اس کے بعد آگے قرآن کی دیگر آیات میں فرماتا ہے کہ حضرت آدم کو کیوں خلق کیا؟ فی الارض خلیفہ. آدم کو ہم نے خلیفہ بنایا، یعنی انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا. کیا بنایا ہے؟ خلیفہ. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب، جانشین بنایا. اللہ کا جانشین. اللہ کا جانشین پہاڑ نہیں ہے، دریا نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، یہ سارے پرندے نہیں ہے، فرشتے نہیں ہے، کوئی اور اللہ کا نائب نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نائب ہے تو وہ انسان ہے. اللہ کا نائب لقاء اللہ کے خاطر اللہ نے ایک اور ناصر جگہ فرمایا کہ لقاء اللہ کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے. انسان کو بنانے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کائنات کو بنانے سے، اس کائنات کے سارے چیزیں انسان ہی کے لیے نا، انسان کے لیے بنایا ہے. اور اس انسان کو اللہ نے اپنا مظہر بنایا، مظہر خدا. یعنی اللہ کیا ہے؟ رحمان ہے. اللہ رحمان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رحمان ہے. تو رحمان والی صفت اس انسان میں نظر آئے.
آپ اور میرے اندر رحمان کی صفت نظر آئے. اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, تو کرامت کی صفت آپ اور میرے اندر نظر آئے. فرشتوں کے لیے تو یہ نہیں رکھا. بہرحال بس اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ نے سب سے زیادہ, یہ ایک پہلا مقدماتی بات ہے کہ اللہ نے انسان کی خلقت کو بہت خوبصورت بنایا اور اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اے انسان ہم نے تمہیں عبث خلق نہیں کیا, بے مقصد خلق نہیں کیا. عبث لہو اللہ, لہو اور عبث ان دونوں کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ آپ کو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے نا. آپ مدرسے میں کس لیے آئے ہیں؟ کسی مقصد کے لیے آئے ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے آئے, درس سننے کے لیے آئے ہیں, دینی معلومات سیکھنے کے لیے آئے ہیں, اپنے آپ کے معرفت میں اضافے کے لیے آئے نا. لیکن آپ گھر سے مدرسے کے لیے تو نکلے, لیکن راستے میں آپ مثلا کسی گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے چلے گئے, یا کسی دکاندار کے پاس جا کر باتیں کرنا شروع کر دیں, یا کسی کوئی دوست مل گیا راستے میں, اسی سے باتیں شروع کر دیا. اب اپنا مقصد بھول گیا, میں نے مدرسے میں آنا تھا, وہ بھول گیا. بیگ ہاتھ میں ہے, وردی پہنا ہوا ہے, ٹوپی بھی سر پہ ہے, لیکن اپنا مقصد بھول گیا. مقصد کیا تھا؟ مدرسے میں آنا تھا. تو عبث اس بندے کو کہتے ہیں. یہ بندہ عبث ہے. کیا ہے؟ عبث ہے. اللہ نے کہا میں نے تمہیں عبث خلق, بیکار خلق نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تو کسی مقصد کے لیے خلق کیا. ایک مقصد خلافت اللہ ہو گیا, ایک مقصد لقاء اللہ ہو گیا. اسی لیے اللہ نے بس موضوع کے آخری مقصد کی طرف آ رہے, وہ پیغام جو آج کے درس میں آپ کو دینا ہے وہ یہ پیغام ہے. اللہ نے تمام مخلوقات کو بنا کر بھیجا, بنا کر بھیجا. سورہ احزاب کی آخری آیات میں کہ اللہ نے اپنی امانت جو ہے پہاڑ پہ پیش کیا تو پہاڑ نے قبول نہیں کیا, زمین پہ پیش کیا تو زمین نے قبول نہیں کیا. پہاڑ اتنا انسان سے بڑا ہے نا پہاڑ, ان پہاڑوں نے بھی قبول نہیں کیا, زمین نے بھی قبول نہیں کیا, دریا نے بھی قبول نہیں کیا, سمندر نے بھی قبول نہیں کیا, کائنات میں بسنے والے تمام مخلوقات نے قبول نہیں کیا. صرف انسان نے اس امانت کو لے لیا. وہ امانت کون سی امانت ہے کہ تفسیر میں بولتا ہے اس کی, وہ امانت ہے انسان بننے کی امانت. لیکن انسان نے قبول کیا تو وہ جو جہول ہوتے ہیں. بہرحال آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ تمام مخلوقات کو اللہ نے بنا کر بھیجا, فرشتے کو اللہ نے بنا کر بھیجا. اب فرشتوں کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتا ان کے لیے استحقاق ہے, عذاب ہے یا ثواب ہے, ان کے لیے ہے ہی نہیں. ان کو جس حالت میں بنایا ہے اللہ نے بنایا ہوا ہے, اب اس میں تکامل اور رشد نہیں کرنا. فرشتے نے آگے نہیں بڑھنا. مثلا کسی فرشتے کو اللہ نے حکم سورج کو چلانے کے لیے, اسی پر ہی مقامزہ ہے. اس سورج کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے تو وہ ہمیشہ مشرق سے ابھرتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. مغرب میں بس میں سمیٹ رہا ہوں آپ لوگوں کی. اگر اذہان جو ہے, اذہان مطہرہ جو ہے پراکندہ ہو گیا میرے خیال میں, تو مقصد یہ کہ تمام انسان کو, مخلوقات کو اللہ نے بنا کر بھیجا. پہاڑ کو بنا کر بھیجا, فرشتوں کو بنا کر بھیجا, زمین کو بنا کر بھیجا. تبھی تو انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا کہ انسان کو بننے کے لیے بھیجا. اس انسان کو بننے کے لیے بھیجا. کیسے بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا ایسا بچہ تھا, پھر جوان تھا, پھر بوڑھا, پھر اس کے بعد آخر میں دنیا سے چلے جانا. یہ بننے عمل نہیں ہے, بلکہ انسان نے, اللہ نے دو صفات انسان کے اندر, ارادہ اور عقل انسان کو دیا ہے نا. باقی تمام مخلوقات کو یہ نہیں دیا. باقی مخلوقات کو ارادہ نہیں دیا, عقل نہیں دیا تاکہ وہ آگے بڑھ سکے.
فرشتوں کو, فرشتوں کو, جنوں کو اور دیگر مخلوقات خدا کو ایک مدار کے تحت اللہ نے ایک کام میں, ایک فعل میں لگا دیا, بس وہ اپنے اس کام میں تسلسل جاری ہے. وہ ذرہ برابر بھی اپنے عمل سے, اپنے کام سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں آ سکتے. لیکن یہ انسان ہے, انسان کو عقل و شعور دینے کے بعد اللہ نے کہا کہ تیری مرضی ہے, تو چاہے شیطان کی طرف جائے چاہے تو میری طرف آ جائے. اللہ نے پلاٹ آپ کے پاس موجود تھا تو آپ اس پلاٹ سے آپ نے فائدہ اٹھایا. اگر اس پلاٹ کو اگر آپ کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے, اس ٹکڑے کو آپ ویسے چھوڑ دیں, آپ کا ہے لیکن آپ چھوڑ دیں, کیا کرے گا؟ لوگ اس پہ کچرا پھینکنا شروع کر دے گا, لوگ کچرا پھینکنا شروع کر دے گا اور وہ کچرا کنڈی بن جائے گا. اور اس پہ اگر آپ بیج کو اگائیں گے تو وہ نہیں سکتے. اسی طرح یہ انسان بھی ہے, انسان کو اللہ نے بنایا, اب انسان خود کی مرضی ہے کہ اس میں اچھے چیزوں کو ڈال کر, اچھے چیزوں کو اپنے جسم اور روح میں ڈال کر ایک اچھا انسان بن جائے, ایک رشد والا انسان, تکامل والا کامل انسان بن جائے, یا اپنے اندر تمام دنیا کی برائیاں سمیٹ کر کچرا کنڈی کی طرح بن جائے. بننا تو ہے اس نے, تو مثلا آپ دیکھو کچرے پہ بھی پودے ہوئے, پودے نے تو اگنا ہے لیکن وہ زیبا نہیں ہوگا, وہ خوبصورت نہیں ہوگا. لیکن وہ انسان خوبصورت ہے جو اپنے آپ کو جب اللہ نے ایک بہت خوبصورت جسم دیا, خوبصورت چہرہ دیا, خوبصورت کان دیا, اتنا خوبصورت اور زیبا انسان کو بنایا ہے, تو اس چیز کو مفید کاموں میں استعمال کرے, اور جس مقصد کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے اس مقصد کے لیے اگر انسان گامزن ہو جائے اس راستے پر تو وہ ایک باکمال انسان ہے. خلق تو اللہ نے کیا, اب خلق آپ کے اندر آپ نے خود پیدا کرنا ہے. مثلا کسی کے اندر اخلاق, میرا موضوع نہیں ہے, اخلاق کو اپنے اندر لانا چاہتے ہیں تو یہ اللہ نے ڈائریکٹ آپ کے اندر نہیں بھیجے گا بھائی تم مؤدب بن جاؤ, تم باادب انسان بن جاؤ, بلکہ آپ نے خود اپنے اندر پیدا کرنا ہے. آپ ایک ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کے اندر مثلا آپ کو ایک دم سے ڈاکٹر نہیں بناتا, بلکہ آپ کو بہت محنت کرنا پڑتا ہے. اس طرح ڈاکٹر بننے کے لیے, انجینئر بننے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے, عالم بننے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے. اسی طرح انسان کو بھی اصل انسانیت کے زمرے میں بھی آنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. فرشتہ افضل انسان, مگر اس میں لگتے ہیں محنت زیادہ. فرشتے سے تو انسان افضل ہے لیکن محنت کرنا پڑے گا آپ کو فرشتے سے افضل بننے کے لیے. بس میرا موضوع یہی تھا کہ انسان جنازے کے حوالے سے تھوڑا سا جھلک آپ لوگوں کو. اللہ نے انسان کو پیدا کیا, آج کے میرا موضوع یہی تھا کہ انسان کو پیدا کیا, پیدا ویسے دوسرے جانوروں کی طرح نہیں بنایا, بندر کی طرح نہیں بنایا, کتے کی طرح نہیں بنایا, دوسرے جانوروں کی طرح نہیں بنایا, بلکہ انسان کامل انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا. اور انسان کو بنانے کے بعد اللہ نے خود کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں, میں بہترین خلق کرنے والا ہوں. ذہنوں کو, اذہان کو تھوڑا سا متحرک کرنا تھا. وہ ایک پہلا نقطہ یہ تھا کہ انسان کو عبث خلق نہیں کیا, بیکار خلق نہیں کیا, ایک مقصد کے تحت خلق کیا ہے. اس مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے. تو انسان کو خود